السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے بہت پہلے پوچھا تھا کہ واٹس ایپ پر جو اسٹیٹس رکھا جاتا ہے شرعی اعتبار سے اسے کیسا رکھنا چاہیے، اس کی کہاں تک گنجائش ہے۔ دیکھیے، موبائل کے جو ایپس ہیں ان میں بہت مقبول ترین میسنجر جس کے ذریعے سے میسیجز فارورڈ کیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں، اس میں واٹس ایپ ایسا مقبول ترین میسنجر ہے جسے دنیا کی 1.5 ارب سے زائد پبلک یوز کرتی ہے۔ اس سے بہتر میسنجر موجود ہیں لیکن اس کا استعمال زیادہ ہونے لگا ہے، خاص طور سے ایشیا میں۔ اب یہاں واٹس ایپ پر جو اسٹیٹس رکھا جاتا ہے، بہت سے نوجوان اس کی حیثیت سمجھے بغیر، اس کی حقیقت جانے بغیر، بعض تو ایسے ہیں کہ گانے فٹ کر لیتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو بے حیائی کی تصویریں فٹ کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو سیلیبریٹیز کے اور پھر دوسرے ہیرو ہیروئن کے فوٹوز رکھ لیتے ہیں۔ عجیب قسم کے اسٹیٹس رکھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسٹیٹس کے جو اصل معنی اور حقیقت ہے وہ آدمی کی حیثیت اور اوقات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسٹیٹس کے معنی کیا ہے؟ حیثیت اور اوقات۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کس درجے کے انسان ہیں؟ اب اگر واٹس ایپ پر آپ اچھا معنی دار اور لوگوں کو ایک فکر کی طرف لے جانے والا کوئی جملہ، کسی مفکر کا کوئی قول اور ملفوظ آپ وہاں پر رکھتے ہوں، کوئی حدیث یا آیات قرآنیہ میں سے کسی کا ترجمہ یا کوئی ذکر آپ وہاں پر رکھتے ہوں، اللہ والوں نے بھی واٹس ایپ استعمال کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور ان کے اسٹیٹس دیکھیے کہ کیسے وہ قرآنی جملے اور آخرت کی طرف توجہ دلانے والے، اللہ کی خوف کی طرف آمادہ کرنے والے جملے رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان گانے فٹ کر رہا ہو، بے حیائی کی تصویریں فٹ کر رہا ہو، یا وہاں پر جوکس اور لطیفے فٹ کر رہا ہو، ہر روز اسٹیٹس بدلنے کی فکر ہو رہی ہو، اور اسٹیٹس پر اپنی تصویر یا اپنی جو چیزیں رکھی ہیں اسے دیکھنے والوں کی تعداد کی فکر ہے، اسے لائک کرنے والوں کی تعداد کی فکر ہے، لائک نہیں کیا جاتا ہے تو شکوے شکایتیں ہیں، غم کی حالت کا اسٹیٹس الگ ہے، خوشی کی حالت کا اسٹیٹس الگ ہے، جھگڑوں کی حالت کا اسٹیٹس الگ ہے، دن اور رات کا اسٹیٹس الگ ہے۔ موسم کی طرح آدمی اپنی حیثیت بدل کر، موسم کی طرح اپنی اوقات بدل کر دکھا رہا ہے اور اسے فخر کی چیز سمجھ رہا ہے۔ آج جس طرح کہا گیا کہ تمہارا حلقہ دیکھ کر تمہارا دین طے کیا جاتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، دوست کا مزاج، دوست کی طبیعت، دوست کے خیالات جیسے ہوتے ہیں یہ ویسے خیالات اپناتا ہے۔ ایسے ہی آپ کا اسٹیٹس جیسا آپ فٹ کرتے ہیں وہ آپ کی حیثیت اور اوقات کو بتاتا ہے۔ آپ اگر گانے رکھ رہے ہوں تو آپ کی حیثیت ایک گویے پر دل دینے والے کی ہے۔ آپ اگر کسی ناچنے والے کا اسٹیٹس رکھ رہے ہوں تو آپ ایک ناچنے والا یا ناچنے والی بے حیا مرد عورت کی طرف دل دینے والے ہیں۔ آپ اگر کسی جوکس کو وہاں فٹ کرتے ہیں تو آپ کی حیثیت ایک جوکر کی طرح ہے۔ آپ اگر کسی بے حیا، بدتمیز، آوارہ، عیاش اور فحاش قسم کے مرد عورت کی تصویریں وہاں لگاتے ہیں تو آپ کا مزاج، آپ کی فطرت، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ بے حیائی کی، فحاشی کی، عیاشی کی ہے۔ یہ آپ کی حیثیت اور اوقات طے ہوتی ہے اس سے۔ اور جتنے لوگ آپ کا وہاں فٹ کیا ہوا گانا دیکھیں گے، بے حیائی کی تصویر دیکھیں گے، وہاں پر جوکس جو آپ نے فٹ کیے ہیں، گندی تصویریں یا گندے جملے جو آپ نے رکھے ہیں، وہ جو بھی دیکھا جائے گا سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ اور بعض لوگوں کا جس طرح ویڈیوز دیکھنے کا مشغلہ ہے، ایسے ہی ہر ایک کے اسٹیٹس اوپن کر کے دیکھنے کا مشغلہ ہے۔ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ سب کے اسٹیٹس دیکھنے میں چلے جاتے ہیں، پھر اس پر لائک کرو، پھر اس پر کچھ کمنٹ کرو، اگر نہیں کرتے ہیں تو دوستوں سے شکایتیں ہوتی ہیں۔ برتھ ڈے کے موقع پر الگ رکھا گیا اور شادی کے موقع پر الگ رکھا گیا، خوشی کے موقع پر الگ رکھا گیا، ان سب پر آپ کچھ نہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیے، اس پر آپ کا تبصرہ ہونا چاہیے۔ نہیں ہوگا تو شکوے ہوں گے، شکایتیں ہوں گے، جھگڑے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں جس میں وقت ضائع ہوتا، برباد ہوگا، اور ایک دوسرے سے نفرتوں کا ایک سلسلہ رہتا ہے، غم کی ایک کیفیت کہ مجھے کسی نے لائک نہیں کیا، مجھے اتنے لوگوں نے لائک کیا۔
اب گانے، فحاشی، بے حیائی اور بدتمیزی کی تصویریں، ان سب کا گناہ کس پر؟ یہ آپ کی حیثیت متعین کر رہے ہیں، آپ کی اوقات متعین کر رہے ہیں کہ آپ ایک جوکر ہیں، آپ ایک گویے ہیں، آپ ایک ناچنے والے ہیں، آپ ایک فحاش ہیں، آپ ایک بے حیا انسان ہیں۔ یا آپ کا فون بتا رہا ہے، یا آپ کے واٹس ایپ کا اسٹیٹس بتا رہا ہے، یا آپ گناہگار ہیں، تنہائی کی معصیت اور تنہائی کی نافرمانیاں اور اللہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں، یا آپ کا اسٹیٹس طے کرتا ہے۔ اس واسطے واٹس ایپ ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے بقدر استعمال کیا جائے، گھنٹوں اس پر ضائع نہ کیا جائے، اسٹیٹس کی چکر میں اپنی آخرت اور دنیا کا قیمتی وقت برباد نہ کیا جائے، اور اپنی حیثیت ظاہر کرنے میں اس کا لحاظ رکھیں کہ واٹس ایپ کا اسٹیٹس آپ کی شان نہیں ہے، آپ کے حق میں فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیثیت اور اوقات طے کرنے والی چیز ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے ہیں، آپ کس درجے کے انسان ہیں، آپ کس درجے گھٹیا انسان ہیں، آپ کی سوچ کتنی گھٹیا ہے، آپ کا دل اور خیالات کس قدر گھٹیا باتوں میں مبتلا رہتا ہے، آپ کیسے گھٹیا گانوں اور گھٹیا تصویروں میں لگے رہتے ہیں، یہ حیثیت طے کیا جاتا ہے آپ کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے۔ اس واسطے اسلامی معاشرہ ہو، مسلمان ہیں، اسلامی نام ہے، اور آپ نے اپنے موبائل میں آئی ڈی اسلامی بنائی ہے، تو اپنے جملے اور اپنی تصویریں ایسی رکھیے جس سے دیکھنے والوں کو آخرت یاد آئے، جس سے دیکھنے والوں کو ایک نصیحت کا جملہ ملے۔ آپ عرب گئے ہوں، مکہ سعودیہ گئے ہوں، وہاں سڑکوں پر، بازاروں میں ایسے عربی جملے لکھے ہوئے ملیں گے جہاں پر سبحان اللہ، الحمدللہ اور نصیحت کی باتیں، مدارس، مختلف مدارس میں دیواروں پر چسپاں کیے ہوئے آپ کو ایسے بورڈ دکھائی دیں گے جہاں پر نصیحت کے جملے رہتے ہیں، سڑکوں پر نصیحت کے جملے رہتے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ یہاں کی گلیوں میں ذکر لکھا ہوا ہے، یہاں کے بازاروں میں ذکر کے جملے، نصیحت کے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی آپ اگر مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اس ایپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ اسلامی جملے لکھیے، اسلامی ترغیب کی، اسلامی باتوں کی طرف لانے والی، ترغیب دینے والی نصیحت کی باتیں وہاں پر نقل کیجئے۔ اگر کوئی دیکھے گا، اس سے تاثر حاصل کرے گا، وہ ذکر ایک بار بھی آپ کا اسٹیٹس پہ رکھا ہوا پڑے گا تو آپ کے کھاتے میں وہ ثواب لکھا جائے گا، آپ کو اس کے نامہ اعمال کے ثواب کا حصہ ملے گا۔ اس واسطے اپنی حیثیت کو گھٹیا بنا کر نہ دکھائیے، اپنی حیثیت کو اللہ نے جیسا بہترین بنانے کا موقع دیا ہے ویسے اعلیٰ بنا کر ثواب آخرت اور دنیا کے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔